السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہی ہوں گے۔ تختی نمبر 9 تختی نمبر 10 اخفاء۔ تختی نمبر 10 اخفاء۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ تو تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن جس نون پر جزم ہے اس کو کہتا ہے۔ تو ایک قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 1 تھا اظہار ہے، دوسرا ہے اخفاء۔ آگے چلتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ کتنے ہیں حروف اخفاء؟ 15 ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف۔ تو یہ جو 15 حروف ہے تو یہاں پر نیچے دیا گیا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد دو زبر یا نون ساکن کے بعد جس نون پر جزم اس کے بعد حروف اخفاء آوے تو حروف اخفاء آوے تو مطلب یہ 15 جو حروف اخفاء کے 15 حرف تا، سا، جیم، دال، جا، زا، سین، شین، صاد، تو اس میں تنوین یا نون ساکن یعنی نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد کوئی بھی حرف آوے تو حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نون کی آواز کو، جیسے یہاں پر حمزہ نون زبر تا زبر تا تا، جیسے اگر یہاں پر نون کی آواز نہیں چھپائیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا حمزہ نون زبر تا زبر تا انتا، تو یہ غلط ہو گئی۔ تو اس کو نون کی آواز کو چھپانا، جیسے تا تا، ہاں آگے چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نوک زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ نوک زبان سے ہٹا کر، تو زبان جہاں پر ہے وہیں پر رہنا چاہیے، زبان اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا جیسے پنکھا بولتے ہیں ہم لوگ، پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، پنکھا، تو یہاں نون کی آواز نہیں آ رہی، پنکھا، پنکھا تو نہیں ہوتا ہے، پنکھا ہوتا ہے نہیں، پنکھا ہوتا ہے، تو ایسے نون کی آواز غائب ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر حروف اخفاء میں بھی اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، نون ساکن کے بعد تا آ گئی تو آپ یہ ان ہٹ گئی، کیا ہو گئی؟ تا، کیا ہو گئی؟ ان سے تا ہو گئی، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ تا، اس لیے حروف اخفاء ہو گئی، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر کھینچ کر کے۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا، میم نون پیش مون، دال زیر دی، را پیش رو، تمودیرو، کیسے پڑھنا؟ تمودیرو۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد تا آئی ہے، یا نون ساکن کے بعد کیا آئی ہے؟ زال آئی ہے۔ یہاں نون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو نون ساکن اس کے بعد کیا ہے؟ زال۔ زال کس میں ہے؟ حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے زال ہے، تو یہاں زال آئی ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ حروف اخفاء ہو گئی۔ تو اس کی آواز کو جب نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے 1 الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اخفاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اخفاء۔ کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، نون زبرنا، کراما کاتبینا۔ اب حروف جیسے یہاں پر اخفاء میم دو زبر تنوین کے بعد کیا آئی ہے؟ کاف آئی ہے، چھوٹی کاف، حروف اخفاء کے یہاں چھوٹی کاف دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ کاف ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ حروف اخفاء ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، جیسے کراما کاتبینا۔ اور یہیں پر دو زبر تنوین کے بعد اگر اظہار جو ہم لوگ پڑھے تھے پچھلے سبق، جیسے یہ اظہار ہے تو نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، یا زبر یا تا دو پیش تو نارن حامیتن۔ یہ ڈائریکٹ پڑھی جا رہی ہے، اس میں نہ گنہ ہو رہا ہے، نہ کچھ اخفاء کچھ ہو رہی ہے، نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اظہار ہے،
کیا ہے، اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو حروف حالانکہ کتنے 6 ہیں، جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بعد آئی تو اس کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ جیسے نارن حامیہ، تو یہاں پر بھی 2 زر تنوین کے بعد یہ آئی ہے، لیکن کیا آئی ہے یہاں پر ہا آئی ہے، کس میں سے، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آئی ہے۔ اور وہاں پر اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد کیا یہ یہاں پر کاف آئی ہے، کہاں سے کاف آئی ہے، کہاں سے، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آئی ہے۔ تو یہاں پر کیسے پڑھا جائے گا، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گی، سمجھے؟ جیسے کراما کاتبین، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یہاں پر یہ آپ لوگ کو یہ 15 جو حروف ہے اس کو یاد کرنا ہے، تا سا جیم دال ذال زا شین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کیف، یہ جو 15 حروف ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر 2 زبر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف کہیں پر آئے تو کیا کرنا ہے، وہ اخفا ہوگی، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر وہیں پر 2 زبر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا، جو پچھلے سبق میں آپ لوگ کو پڑھا چکے تھے، وہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو اس کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے، تو آپ لوگ کو یہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اب نیچے چلتے ہیں، کاف نون پیش کن تا پیش تو، کاف نون پیش کن، نون ساکن کے بعد پھر تا آ گئی تو اب کیا ہو گئی ہے، کاف نون پیش کن ایسے پڑھی جا رہے لیکن تا پیش تو یہاں پھر اب اس کی آواز بدل گئی، کن تو، کیا ہو گئی، کن تو، تا اگر نہیں رہتی دوسری حرف رہتی تو یہاں ڈائریکٹ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے نون ساکن کے بعد حمزہ عین ہا، جیسے ہا آ جاتی، کاف نون پیش کن ہا پیش ہو، کن ہو، تو ڈائریکٹ کن ہو پڑھی جاتی۔ تو یہاں پر تا پیش تو ہے، ہا کے جگہ کیا ہے، تا ہے، تو یہاں پر کیا ہو گئی، حروف اخفا کے حرفوں میں سے تا آ گئی ہے، تو یہاں کیا ہو گئی، ناک میں آواز چلی گئی، کنتو، تا پیش تو، را الف زبر را با دو زبر بن، کنتو ترابا، یا زبر یا تا یا زر تی، یتیم میم 2 زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیما فا، حمزہ خرا زبر آ، یتیما فا آ، واو خرا زبر وا، یتیما فا آوا، کیسے پڑھنا ہے، یتیما فا آوا، یتیما ما نہیں، ما یتیما ما، آواز کو ناک میں لے کر جانا ہے، یتیما فا آوا، سمجھے؟ کیونکہ 2 زبر تنوین کے بعد کیا آئی ہے، فا آئی ہے، کس میں سے، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا آئی ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا، حروف اخفا ہوگی، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کے برابر ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ میم نون زبر من، دال زبر دا، ما دا، خا زبر خا، لام زبر لا، ما دا خالا، ہا الٹا پیش ہو، ما دخلہ ہو، نون ساکن کے بعد کیا آئی ہے، دال آئی ہے، کس میں، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے۔ را زبر را، سین واپس سو، رسو، لام 2 زیر لین، رسولین، کیف زبر کا، رسولین کا، 2 زیر تنوین کے بعد کیا آ گئی، کاف آ گئی، رسولین ہو رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد کیا آ گئی، کاف آ گئی، تو اب اس کی آواز جو پڑھنے کی تھی وہ الگ ہو گئی، کیونکہ کاف آ گئی، حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آ گئی، تو اب اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں، جیسے رسول را یا زیر، رسول کری، میم 2 زیر مین، رسول کریمین، نون الف زبر نا، را 2 زبر نن، نارن، دال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات، کاف زر کی، تا خرا زبر تا، کتا، با 2 پیش بن، کتابن، فا یا زر فی، کتاب فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش ین، یوم ین، فا زبر فا، یوم ینفع، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر تا، ما طا، غین خرا زبر غا، ما تغا، فا تا زبر فتح، حا 2 پیش حن،
فتح، قاف زبر قا، فتح قا، رایا زیر ری، بعدو پیش بن، فتح قریب، کیا ہوگا فتح قریب، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، ہا کے اوپر کیا ہے، دو پیش ہے، تو دو پیش تنوین کے بعد کیا آئی ہے، قاف آئی، کون سے بڑی قاف، تو قاف کہاں سے، حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے قاف آئی ہے، تو کیا ہو گئی یہاں پر حروف اخفا ہو گئی، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے فتح قریب، میم نون زبر من، سا زبر سا، ما سا، قاف پیش کو، ما سقو، لام تا زبر لت، ما ثقلت، ما ثقلت، من ثقلت، من ایسے کر کے پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، من ثقلت، ایسے کریں گے تو غلط ہو جائے گا، اس سے نون کی آواز کو کیا کرنا ہے، چھپانا ہے، جیسے ما کیا کرنا ہے، ما ایسے پڑھنا ہے، ما کرنا ہے، من یہ غلط ہو گئی، ما ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، زل، انزل نہیں، انزل، سمجھے، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شینیا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، قاف زبر قا، شی ان قا، دالیا زیر دی، را دو پیسرن، شی ان قدیرن، شی ان قدیرن، تو یہ حروف اخفا تھی، آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو یہاں آپ لوگ کو سب سے پہلے نوٹس یہ کرنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کون سی حرف آ رہی ہے، جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے تو یہ حروف اخفا ہو گئی، اور تو حروف اخفا جو 15 حروف ہے یہ مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے، آپ کو یہ یاد کرنا ضروری ہے، تا سے لے کر چھوٹی کاف تک، تا سا جیم دال دال زا شین شین صا ضاد طا ظا فا قاف کیف، یہ رٹنا ضروری ہے اور یاد کرنا ضروری ہے، کہ کیوں یہ حروف تنوین و نون ساکن کا قاعدہ کتنا 4 ہے، تو ایک اظہار جو پڑھا چکے تھے حروف حلقی 6، حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو وہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد جو ہے حروف حلقی کے حرف آ رہی ہے یا حروف اخفا کے آ رہی ہے، تو آپ اگر آگے سبق میں پڑھو گے تو کہیں بھی کچھ آ سکتا ہے، اور تنوین کے بعد دو زبر تنوین کے بعد ہا آ سکتی ہے، یا دو زبر تنوین کے بعد تا آ سکتی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اخفا ہے یا اظہار ہے، تو پتہ چلنے کے لیے آپ لوگ مائنڈ میں یہ رکھنا پڑے گا کہ حروف حلقی جو 6 ہے وہ کیا کیا ہے، اس کو مائنڈ میں یاد کر کے رکھنا پڑے گا، ہجے کر کے رکھنا پڑے گا، متن جس کو بولتے ہیں، تو یہ حروف اخفا جو ہے اس کو بھی یاد کر کے اپنے اندر بیٹھانا پڑے گا، کہ یہ جو 15 حروف ہے یہ حروف اخفا ہے، اور وہ جو 6 حروف ہے وہ کیا ہے، حروف حلقی ہے، جو تنوین کے یا نون ساکن کے بعد وہ آنے سے کیا ہو جاتی ہے، اس کے 6 حروف حلقی کے 6 حرف آنے سے جلد پر آ جاتا ہے بغیر غنہ کے، اور یہ دو ضرب تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حرف آئے گی تو اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھی جائے گی، تو یہ جو ہے حروف اخفا ہے، جو تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگا انشاءاللہ، تو اگلے سبق میں ملتے ہیں، صدق اللہ العظیم۔